أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اذان و اقامت۔ اس سے پہلے کہ میں فقہی مسائل کی طرف آگے بڑھوں، چاہتا ہوں کہ ایک حدیث بیان کر دوں تاکہ اس عمل کی فضیلت کا بھی اندازہ ہو سکے ہمیں، اور پھر ظاہر مسائل پڑھیں گے ان میں بھی لطف آئے گا۔ پھر فرماتے امام صادق علیہ السلام کہ جو شخص اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی نماز سے پہلے اذان و اقامت کہے، تو اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صف نماز پڑھتی ہے، اور جو صرف اقامت کہے اس کے پیچھے ملائکہ کی 1 صف نماز پڑھتی ہے۔ یعنی اگر آپ گھر میں قرآن نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اگر گنجائش 6-8 لوگ ہیں، جس کا مطلب 6-8 فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، نہیں ایسے نہیں۔ کہتے ہیں کہ اور ملائکہ کی 1 صف مشرق سے مغرب جتنی طولانی ہوتی ہے۔ مشرق یعنی کہ دنیا کا ایک کونا، مغرب یعنی دنیا کا دوسرا کونا۔ اس پورے ایریا میں جتنے ملائکہ کی جگہ بنتی ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ صف ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں شاید اربوں ملائکہ جو ہے وہ 1 صف میں آ رہے ہوگا۔ اگر آپ نے اذان و اقامت دونوں پڑھی ہے تو 2 صف آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی۔ اتنا جو ہے وہ فضیلت والا یہ عمل ہے۔ مسائل کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ظاہر آپ کو مسائل پڑھنے میں پھر آپ کو لطف آئے گا کہ کتنا فضیلت والا یہ عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ پنجگانہ نمازوں کے لیے اذان و اقامت کہنا مستحب ہے۔ نماز پنجگانہ سے پہلے اذان اور پھر اقامت۔ نماز پنجگانہ یعنی کہ جو آپ کی روزانہ کی یومیہ نمازیں ہیں، یعنی فجر، ظہر، مغرب، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازوں سے پہلے اذان کہنا اور پھر اقامت کہنا مستحب ہے۔ جبکہ جو دیگر واجب نمازیں ہیں، جس میں نماز آیات ہو گئی جو کہ سورج و چاند گرہن کی وجہ سے یا اس قسم کی دیگر وجوہات کی بنا پر واجب ہوتی ہے، یا مثلا نماز جنازہ ہو گئی جو کہ میت کے اوپر پڑھی جاتی ہے، یا اور دیگر واجب نمازوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے کہتے ہیں کہ مستحب نہیں ہے بلکہ مشروع بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ مشروع سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مشروع کیا ہوتا ہے؟ مشروع بیسکلی ہے شریعت۔ شرع اس کا مصدر ہے، شین را عین، شرع۔ مشروع بھی نہیں ہے کا مطلب ہے کہ شریعت میں کوئی حکم اس کا موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب شریعت میں حکم موجود نہیں ہے تو کیا ہم پڑھ بھی نہیں سکتے؟ نہیں۔ شریعت میں حکم نہ ہونا کا مطلب ہے کہ نہ شریعت میں اس کے لیے کوئی واجب کا حکم آیا ہے، نہ کوئی مستحب کا حکم آیا ہے۔ جو ہمیں احکام شریعت پتہ ہے، ٹھیک ہے، احکام شریعت 5 ہے: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ تو اس قسم کا کوئی بھی حکم شریعت میں واجب نمازوں کے لیے، یومیہ نمازوں کے علاوہ جو دیگر واجب نمازوں ہیں ان کے لیے اذان اور اقامت کے لیے استحباب کے لیے کوئی حکم نہیں۔ استحباب کے لیے نہیں، کسی بھی قسم کے لیے کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر موجود نہیں ہے تو اگر اس کو اگر ہم مستحب کی نیت سے پڑھیں تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں بھائی ہم تو اللہ کا نام دے رہے ہیں، ہم تو جو ہے وہ اذان و اقامت کہہ رہے ہیں، حدیث میں جو ہے وہ آیا ہے کہ جو نماز پڑھے گا، کیونکہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا کہ نماز پنجگانہ سے پہلے، حدیث میں تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نماز پڑھے گا اذان و اقامت سے پہلے تو ملائکہ کی صف ہوگی اس کے پیچھے۔ تو اگر ہم مستحب کی نیت سے پڑھیں گے جبکہ شریعت میں مستحب نہیں ہے، دیکھیے یہ قانون جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے ہیں۔ آپ کو اسی ٹاپک میں آگے بھی ایک مسئلے میں جو ہے وہ یہ کام آئے گا۔ ایک چیز جو کہ شریعت میں نہیں ہے اس کو شریعت کا حصہ جان کر انجام دینا، یہ کہلاتا ہے بدعت، اور یہ ایک حرام فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا منع نہیں ہے، اذان و اقامت کہنا حرام نہیں ہے، لیکن اگر شریعت کا حکم مان کر کہا جائے جبکہ شریعت کا حکم نہ ہو، یہ ایک حرام کام ہے، یہ کہلاتا ہے بدعت، ٹھیک ہے۔
اسلام میں اس کی مذمت ہے اور یہ ظاہر ہے گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھیے اسلام وہ ہے، شریعت وہ ہے جو ہمیں اللہ نے رسول اور آل رسول کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، اس سے ایک قدم بھی آگے وہ بھی بدعت ہے اور ایک قدم پیچھے وہ بھی بدعت ہے، یعنی کہ جو چیز اسلام میں نہیں ہے اسے داخل کر دینا اسلام میں، اسے شرعی حکم قرار دے دینا، یہ بھی بدعت ہے، اور جو چیز اسلام میں ہے اسے اس کا انکار کرنا یہ بھی اسلام سے یہ بھی مطلب ایک حرام کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت صرف وہ ہے جو ہمیں رسول اور آل رسول سے ملی، تو جو چیز نہیں ملی وہ چیز کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے اسلام کا حکم مان کے کرنے میں حرج ہے، ٹھیک ہے، اس کی ممانعت ہے۔ تو جب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کہنا مستحب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ مستحب کی نیت سے انجام نہیں دے سکتے، بلکہ مشروع بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ شریعت کے حکم کی نیت سے اسے انجام نہیں دے سکتے۔ اب آپ قربت کی نیت سے انجام دیں، آپ اللہ کی خوشنودی کی نیت سے انجام دیں، کسی بھی نیت سے انجام دیں، لیکن آپ استحباب کی نیت سے یا شریعت کے حکم کی نیت سے انجام نہیں دے سکتے ان نمازوں کے لیے، نماز پنجگانہ کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں ان کے لیے۔ اچھا، جو اب یہ ہو گیا ہمارے واجب نمازیں، اس کے علاوہ دوسری نمازوں کی کیٹیگری ہوتی ہے وہ ہے مستحب نمازیں، اس کے علاوہ جو بھی واجب نمازوں کے علاوہ دیگر جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ساری مستحب نمازیں، اب چاہے اس میں آپ شامل کر لیں نماز تہجد، اس میں آپ شب قدر کے رات کی نمازیں شامل کر لیں، اس میں آپ شب برات کی رات کے اعمال کی نمازیں شامل کر لیں، 27 رجب کی نمازیں شامل کر لیں، آپ نماز شکرانہ ہے وہ شامل کر لیں، ہر یومیہ جو نمازیں ہیں ان کی جو نوافل نمازیں ہیں ان کو شامل کر لیں، جتنی بھی مستحب نمازیں ان سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ وہی حکم ہے جو دیگر واجب نمازوں کے لیے ہے، نماز پنجگانے کے علاوہ جتنی بھی واجب نمازیں ہیں ان کے لیے جو حکم ہے وہی حکم ہے مستحب نمازوں کے لیے بھی، یعنی کہ نہ ان کے لیے اذان و اقامت کہنا مستحب نہیں ہے بلکہ مشروع بھی نہیں ہے، یعنی ان کے لیے بھی شریعت میں کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اب آپ اسے شرعی حکم کے تحت مستحب گردانتے ہوئے اسے اذان و اقامت کو نہیں کہہ سکتے، آپ اللہ کی خوشنودی سے کہنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب عید الفطر اور عید القربان کی نمازیں جو کہ ظاہر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ واجب نمازیں ہیں جو کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں مستحب ہو گئی ہے، ان کا اصل حکم واجب ہے لیکن غیبت امام زمانہ میں یہ ہمارے لیے مستحب ہے کہ اسے انجام دیں چاہے انجام نہ دیں۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مستحب نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی سوائے دو نمازوں کے، نماز عیدین یعنی چاہے عید الفطر کی نماز ہو یا پھر عید الاضحیٰ عید قربان کی نماز ہو یا پھر نماز استسقاء، یہ دو ایسی وہ مستحب نمازیں ہیں جنہیں آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان نمازوں کو یعنی نماز عیدین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر نماز عیدین کی نماز جبکہ یہ باجماعت انجام دی جا رہی ہو، یعنی اگر آپ اسے باجماعت پڑھو، فرادہ نہ پڑھ رہے ہو، گھر پہ اکیلے میں اگر نہ پڑھ رہے ہو، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، تو ان سے پہلے 3 مرتبہ الصلاۃ کہنا مستحب ہے، یہ مستحب انہوں نے حکم لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عید الفطر اور عید قربان کی نماز سے پہلے اگر یہ نماز باجماعت پڑھی جائے، یعنی کہ ایک شرط ہے کہ اگر یہ جماعت باجماعت پڑھی جائے، یہ نماز باجماعت پڑھی جائے تو 3 مرتبہ الصلاۃ کہنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو، اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ واجب نمازیں یعنی کہ جو یومیہ نمازیں ہیں ان سے پہلے اذان و اقامت کہنا مستحب ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی واجب نمازیں ہیں اور جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں ان سب کے لیے اذان و اقامت کہنا نہ صرف یہ کہ مستحب نہیں ہے بلکہ مشروع بھی نہیں ہے، جبکہ عید الفطر اور عید قربان کی نماز جو کہ اس زمانے میں مستحب ہے ہمارے لیے غیبت امام میں، تو اس سے پہلے اگر یہ نماز باجماعت پڑھی جائے تو 3 مرتبہ الصلاۃ کہنا مستحب ہے۔ اچھا، نماز کے علاوہ ایک اور موقع بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اذان و اقامت کہنا مستحب ہے، وہ کون سا موقع ہے؟ وہ ہے بچے کی پیدائش کا پہلا دن، جس دن بچہ پیدا ہو وہ دن، یا پھر ایک تھوڑا سا ٹائم نے زیادہ دیا ہے کہ اس وقت تک کہ جب تک کہ بچے کی ناف اکھڑ نہ جائے،
चाहिए थोड़ा सा मुश्किल इस्तिलाह नाक उखड़ना आप लोगों को शायद ना मालूम हो। होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो नाफ होती है, शिकवे मादर में उसकी नाफ के साथ एक लड़ी सी होती है, एक समझ लें आप रस्सी होती है मोटी सी, या चमड़ा होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए उसकी ग़िज़ा और हवा ऑक्सीजन जो है वो जारी होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो चीज़ जो है वो काट दी जाती है, वो जो समझे रस्सी नुमा चीज़ होती है वो काट दी जाती है, वो जो खाल होती है बेजान होती है, ज़ाहिर है उसमें बेजान नहीं होती, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो उखाड़ दी जाती है, तो वो काट दी जाती है वो। अब उसका जो है वो एक निशान या एक टुकड़ा समझ लें जो है वो नाक पे रह जाता है, जो कि कुछ अरसे बाद जो है वो उखड़ जाता है, यानी कि उसके जिस्म से अलग हो जाता है। जब वो डेड हो जाता है, डेफिनेटली वो जब इंसान के जिस्म बच्चे के जिस्म में जब वो डेड हो जाता है तो वो उसके जिस्म से अलग हो जाता है, वो उखड़ जाता है, उसको कहते हैं नाक उखड़ना। तो या तो बच्चे की पैदाइश का पहला दिन हो या फिर नाक उखड़ने से पहले पहले, चाहे वो 1-2 दिन हो, 3 दिन हो, 2 भी दिन हो, ठीक है। तो उससे पहले पहले मुस्तहब है कि दाएं कान में उसके अजान कही जाए, बच्चे के दाएं कान में अजान कही जाए और बाएं कान में अकामत कही जाए। ये पूरा मिला के एक मुस्तहब अमल बनेगा, यानी मुस्तहब ये पूरा है कि उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही जाए। लेकिन शर्त यह है कि या तो बच्चे की पैदाइश का पहला दिन हो या फिर उसके नाक उखड़ने से पहले ये अमल अंजाम दिया जाए। अब आते हैं हमें पता चल गया कि कब मुस्ताहब है और कब मुस्ताहब नहीं है। तो अब आते हैं हम अजान और अकामत के तरीक़े पर। सबसे पहले है अजान का तरीका, जिसके कुल जुमले मिला के बनते हैं 18। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 4 मरतबा अल्लाहु अकबर से। 4 मरतबा हम स्टार्ट में कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर 2 मरतबा कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर 2 मरतबा पढ़ेंगे अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर 2 मरतबा है हय्या अलस सलाह, फिर 2 मरतबा है हय्या अलल फलाह, और फिर 2 मरतबा है हय्या अला खैरिल अमल, फिर वापस से 2 मरतबा है अल्लाहु अकबर, और आखिर में है 2 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कुल मिला के बनते हैं 18 जुमले, और ये अजान का तरीका है जो कि मारूफ है, आप लोगों को ज़ाहिर है इल्म भी होगा इसमें, तो मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी है ये। तो आप लोग सुनते रहते हैं दिन रात, कई दफ़ा सुनते होंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह याद भी होगी। अब आते हैं अगला अकामत के तरीके पर। अज़ान और अकामत में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 3 फ़र्क है, 3 डिफरेंसेस, 3 डिफरेंसेस हैं इसमें। क्या क्या डिफरेंसेस है हम पढ़ते हैं आगे स्टार्ट। इसकी तादाद जो बनती है वो 17 बनती है, उससे अजान से एक जुमले कम है। अजान में 18 जुमले हैं, अकामत में 17 जुमले हैं। बजाय जुमला सिर्फ एक कम है, लेकिन टोटल जो फ़र्क है वो 3 है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले है 2 मरतबा अल्लाहु अकबर। अब अजान में था स्टार्ट में 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, यहाँ पर है 2 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये हो गया पहला फ़र्क। इसके बाद है 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे अजान में था। फिर 2 मरतबा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अजान में था। फिर 2 मरतबा है हय्या अलस सलाह, ये भी वही अजान की सीक्वेंस में है और उतना ही काउंट है। फिर 2 मरतबा है हय्या अलल फलाह, ये भी अजान की सीक्वेंस में ही है। फिर 2 मरतबा है हय्या अला खैरिल अमल, ये भी 2 मरतबा। इसके बाद है 2 मरतबा क़द क़ामतिस सलाह, ये वो जुमला है जो अजान में नहीं मौजूद, लेकिन अकामत में हय्या अला खैरिल अमल के बाद पढ़ा जाएगा। तो ये 2 मरतबा अकामत में क़द क़ामतिस सलाह कहना, ये अजान अकामत का जुज़ है। इसके बाद है 2 मरतबा अल्लाहु अकबर, और फिर आखिर में है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तीसरा और आखिरी फ़र्क है। तो टोटल 3 फ़र्क हो गए। स्टार्ट में अल्लाहु अकबर 4 के बजाय 2 मरतबा है अकामत में, आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ान में 2 मरतबा है और अकामत में 1 मरतबा, ये दूसरा फ़र्क। और एक फ़र्क, एक जुमले का इजाफा है, वो है क़द क़ामतिस सलाह, हय्या अला खैरिल अमल के बाद एक जुमले का इजाफा है क़द क़ामतिस सलाह। ये टोटल मिला के है 3 फ़र्क, जो कि अज़ान और अकामत में है, और अकामत के यूँ कुल मिला के जुमले बनते हैं 17। अच्छा,
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو سنتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد مؤذنوں کا آپ نے سنا ہوگا مسجدوں میں ممبرگاہوں میں جب اذان دی جاتی ہے تو وہ اقامت کے بعد اذان میں اور اقامت میں دونوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو ہم نے جو طریقہ پڑھا اس میں تو یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ جو ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ بھی ہے۔ تو یہ کہاں سے آئے؟ یہ جب اذان کے طریقے میں نہیں ہے، اقامت کے طریقے میں نہیں ہے، تو پھر یہ ہم کیوں جو ہے وہ پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو اس مسئلے میں مل جائے گا کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جز نہیں ہے، اس کا پارٹ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ وہی مسئلہ وہ جو پہلے مسئلے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مشروع نہیں ہے اذان اور اقامت کہنا واجب، دیگر واجب نمازوں کے لیے اور مستحب نمازوں کے لیے مشروع نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ مشروع نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ جب شریعت میں اس کا حکم موجود نہیں ہے تو ہم اسے مستحب کی نیت سے پڑھ بھی نہیں سکتے، شریعت کے حکم کی نیت سے ہم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، اشہد ان علی ولی اللہ اذان کا جز نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اذان کے جز کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا بدعت، کیونکہ جو چیز رسول اور آل رسول سے ہمیں ملی ہے دین بس اسی کا نام، ہم اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے دین میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جب دین میں ایڈ نہیں کر سکتے تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، جب پڑھ نہیں سکتے اور اگر پڑھیں گے اسے اذان کا جز کہہ کر، اقامت کا جز کہہ کر، کیونکہ اذان اور اقامت وہ ہے جو ہمیں شریعت نے دی، تو شریعت ہمیں جتنی دی ہے ہمیں بس اتنی ہی لینی، اس سے زیادہ یا کم نہیں کر سکتے۔ مطلب میں یہ نہیں کر سکتا میں کہوں کہ اشہد اللہ، میں مثلاً حی علی الصلاۃ نہیں پڑھ رہا میں، ٹھیک ہے، تو اذان میری مکمل نہیں ہوگی۔ میں کہوں کہ اذان کا جز ہی نہیں ہے تو یہ اگین ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اذان کا جز تو ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو چیز اذان کا جز نہیں ہے میں اس کو اذان کا جز بنا بھی نہیں سکتا، جب یہ جز نہیں ہے اذان کا تو میں اسے اذان کا جز نہیں بنا سکتا۔ تو جو لوگ پڑھتے ہیں کیا وہ بدعت کرتے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں کہ لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد قربت کی نیت سے کہنا اچھا ہے، اذان میں بھی اور اقامت میں بھی، دونوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ قربت کی نیت سے، یعنی اللہ کی قربت کی نیت سے، اللہ کی خوشنودی کی نیت سے اگر کہا جائے تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ اللہ کے ولی کی ولایت کی گواہی دی جا رہی ہے، ولیوں کا سردار ہے تو ان کی گواہی دی جا رہی ہے، تو اس میں خدا ناراض نہیں ہوگا، لیکن اسے ہم اذان اور اقامت کا جز نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ہمیں جو دین شریعت محمد علیہ محمد سے ملا ہے اس میں یہ جملہ نہیں تھا، لہٰذا ہم اسے اذان و اقامت کا جز نہیں بنا سکتے۔ ہاں لیکن یہ کہ ہم اسے قربت کی نیت سے، اللہ کی خوشنودی کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے کہا اگر آپ کو مستحب نماز سے پہلے اذان و اقامت کہنی ہے آپ بے شک کریں، لیکن اللہ کی خوشنودی کی نیت سے، آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ مستحب، ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ شریعت میں اس کا حکم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بہرحال اس نیکی کا، اس ذکر خدا کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن آپ اسے دین کا جز مت بنائیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے اذان و اقامت تو پڑھ دی، لیکن ظاہر ہے یہ عربی ہے ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے اذان و اقامت کا ترجمہ کورس میں رکھا ہے، اور بہت ہی آسان ہے، اور آپ آرام سے آپ لوگوں کو یاد بھی ہو جائے گا، ہم اس طریقے سے کریں گے کہ آپ لوگ کو انشاءاللہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد بھی ہو جائے گا۔ تو سب سے اچھا اس میں اذان و اقامت کا ترجمہ جو ہے وہ ملا کر کیا گیا، یعنی کہ وہ جملے جو دونوں میں ہیں اسے بھی لکھا گیا، اور جو صرف اقامت میں ہے جیسے قد قامت الصلاۃ اسے بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ہم ترجمہ اس طریقے سے کمپائل کیا کہ دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ ہی ہو جائے، دونوں کا، کیونکہ سارے جملے ایک جیسے ہی ہے سوائے ایک اضافی جملے کے جو قامت میں، تو لہٰذا ہم نے اس کا ترجمہ ایک ہی سلائڈ میں یعنی ڈال دیا، اس کو دونوں کو الگ الگ نہیں کیا۔ تو اللہ اکبر جو کہ دونوں میں ہے، اس میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اس سے بزرگتر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ظاہر ہے اس کا یہ اصطلاحی ترجمہ ہے، اس کا لغوی معنی تو بس اتنا صحیح ہے کہ اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے، لیکن ہم اس کو مزید سمجھنے کے لیے اس کی گہرائی میں کہ اس جملے کا کیا مطلب لیا جا رہا ہے عربی کے لحاظ سے،
پہ عربی کا تحت میں ترجمہ کیا جائے تو بہت ہی آسان سا ہو جائے گا، لیکن اس کو اس کے گہرائی معنی میں جانے کے لیے اس کا جو ہے وہ ایک اچھا سا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اللہ اس سے بزرگ تر ہے، بزرگ یعنی بڑا کوئی، ٹھیک ہے، اس سے بزرگ تر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ پھر دوسرا جملہ جو ہے اذان اور اقامت دونوں میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد کہتے ہیں گواہی کو، ٹھیک ہے، شاہد، شہید، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے وہ گواہی، گواہ، ٹھیک ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمے کا جملہ ہے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ سب کو یاد ہوگا لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوگا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہاں بھی وہ یہ اشہد کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، پرستش یعنی کہ عبادت کے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ تیسرا جملہ دونوں میں اشہد ان، اذان و اقامت دونوں میں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان کے میں گواہی دیتا ہوں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آسان سا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول خدا کی ذات پہ صلوات کریے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اذان و اقامت میں جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو اس کے بعد اثر احترام صلوات پڑھا جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ احادیث میں بھی ہمیں روایت میں بھی ملتا ہے کہ جیسے ہی محمد وآل محمد کا نام لیا جائے تو بہتر ہے کہ ان کی ذات پر صلوات پڑھا جائے۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ بھی اگین کلمے کا ہی جملہ ہے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ یاد بھی ہوگا۔ تو اس میں بس اشہد ان کا اضافہ کر دیجیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تیسرا جملہ، چوتھا جملہ، بہرحال یہ اذان کا اقامت کا جز تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم پڑھتے بھی ہیں اس لیے ہمیں اس کا ترجمہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، اشہد ان وہی جملہ، میں گواہی دیتا ہوں، علی امام علی کا نام ہے، امیر المؤمنین مومنوں کے امیر ہیں، اور ولی اللہ اور اللہ کے ولی ہے۔ اس کا ترجمہ آپ اب دیکھ لیں، یہاں یہ لکھا ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہے، ٹھیک ہے، آسان ہے۔ اس کے بعد تین جملے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح اور حی علی خیر العمل، یہ تین جملے ہیں اور تینوں کا ترجمہ انتہائی آسان ہے۔ حی علی کا مطلب ہے جلدی کرو، ٹھیک ہے، یا اس کی طرف آؤ، ٹھیک ہے۔ تو حی علی الصلاح، صلاح کہتے ہیں نماز کو، تو حی علی الصلاح کا مطلب ہو گیا نماز کی طرف جلدی کرو، ٹھیک ہے۔ اسی سے ملتا جلتا جملہ ہے حی علی الفلاح، فلاح کی طرف جلدی کرو، فلاح کا مطلب ہے کامیابی، اردو بھی ہم استعمال کرتے ہیں فلاح، فلاح و بہبود، ٹھیک ہے۔ تو حی علی الفلاح یعنی کامیابی کی طرف جلدی کرو۔ اس کے بعد جملہ ہے حی علی خیر العمل، یہاں بھی کسی طرف پکارا جا رہا ہے خیر العمل کی طرف، یعنی کہ ایک عمل خیر کی طرف، ایک نیک عمل کی طرف، جس کی ظاہر مراد ہم نماز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہم نماز سے پہلے کہہ رہے تو نماز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں عربی میں جملے میں اذان کے جملے میں کہیں نماز ذکر نہیں ہے، لیکن ایک اس کے پیچھے چھپا ہوا جو معنی ہے وہ ظاہر ہے ایک نماز ہی ہے، اسی لیے یہاں پہ بریکٹ میں نماز دیا گیا ہے، لیکن خیر العمل کا مطلب ہے کہ بہترین کام، ایک عمل خیر، ایک نیک کام، ٹھیک ہے۔ تو بہترین کام کے لیے جلدی کرو، حی علی خیر العمل، بہترین کام جو کہ نماز ہے اس کے لیے جلدی کرو۔ پھر جملہ ہے قد قامت الصلاۃ، جو کہ صرف اقامت میں ہے، اس کا ترجمہ ہے بے شک نماز قائم ہو گئی، قد کہتے ہیں بے شک کو، قام کہتے ہیں قائم کو، قائم ہو گئی، اور صلاۃ یعنی کہ نماز، تو قد قامت الصلاۃ یعنی کہ بے شک نماز قائم ہو گئی۔ اور پھر اللہ اکبر جو کہ اسٹارٹ میں بھی تھا، اس کا وہی ترجمہ، اللہ اس سے بزرگتر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، ہم اپنے کورس کے تک اسی ترجمے کو مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا آسان ترجمہ تو یہی ہے ظاہر ہے کہ اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے، لیکن ہم اس ترجمے کو اس حد تک جو ہے وہ تسلیم کریں گے کہ اللہ اس سے بزرگتر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اور آخری جملہ جو کہ اذان و اقامت کا جملہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا ترجمہ وہی ہے جو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں آیا تھا، سوائے اس کے کہ اس میں اشہد و تعریف ہے، ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے اگر آپ اشہدو کا ہٹا دیں، میں گواہی دیتا ہوں ہٹا دیں، تو بچ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بنے گا. یہاں کی حد تک آپ کا جو ہے وہ آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور آخر میں آپ لوگوں سے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. تمام مومنین و مومنات، علماء، شہداء، خصوصاً آپ لوگ کے تمام مرحومین، اور خصوصاً مرحوم حسن علی، مرحوم ناصر حسین، مرحوم فاطمہ بانو، مرحومہ فاطمہ بانو اور مرحومہ مریم بانو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم أجمعين.